اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ عمران فٹ پاتھ پر تنہا کھڑا تھا۔ رابعہ کی کار جا چکی تھی۔ اس نے جیب سے ایک چنگم نکالی اور منہ میں ڈال کر دانتوں سے اسے کچلنے لگا۔ غور و فکر کے عالم میں چنگم اس کا بہترین رفیق ثابت ہوتا تھا۔ جاسوسی ناولوں کے سراغ رسانوں کی طرح نہ اسے سگار سے دلچسپی تھی اور نہ پائپ سے۔ شراب بھی نہیں پیتا تھا۔ اس کے ذہن میں اس وقت کئی سوال تھے اور وہ فٹ پاتھ کے کنارے پر اس طرح کھڑا ہوا تھا جیسے سڑک پار کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، مگر یہ حقیقت تھی کہ اس کے ذہن میں اس قسم کا کوئی خیال نہیں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان معاملات سے سر جہانگیر کا تعلق ہو سکتا ہے۔ دوسری لاش کے قریب اسے کاغذ کا جو ٹکڑا ملا تھا وہ سر جہانگیر کے ہی رائٹنگ پیڈ کا تھا۔ رابعہ سے پراسرار نوجوان کی ملاقات بھی سر جہانگیر کے ہی یہاں ہوئی تھی، اور لیڈی جہانگیر نے جس خوبصورت نوجوان کا تذکرہ کیا تھا وہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن لیڈی جہانگیر بھی اس سے واقف نہیں تھی۔ لیڈی جہانگیر کی یہ بات بھی سچ تھی کہ اگر وہ شہر کے کسی ذی حیثیت خاندان کا فرد ہوتا تو لیڈی جہانگیر اس سے ضرور واقف ہوتی۔ فرض کیا کہ اگر لیڈی جہانگیر بھی کسی سازش میں شریک تھی تو اس نے اس کا تذکرہ عمران سے کیوں کیا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی دوسری زندگی سے واقف نہ رہی ہو، لیکن پھر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے تذکرہ کیا ہی کیوں؟ وہ کوئی ایسی اہم بات نہ تھی۔ سینکڑوں نوجوان لڑکیوں کے چکر میں رہے ہوں گے، چاہے وہ پانی بھرنے کی مشکیزے سے بھی بدتر کیوں نہ ہو۔ پھر ایک سوال اس کے ذہن میں اور ابھرا، آخر اس مجاور نے پولیس کو رابعہ کے متعلق کیوں نہیں بتایا تھا؟ خبر اور لاش کے متعلق تو اس نے سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ فکر اس بات کی تھی کہ وہ لوگ کون ہیں اور اس مکان میں کیوں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اگر وہ سر جہانگیر ہی ہے تو اس کا اس عمارت سے کیا تعلق؟ سر جہانگیر سے وہ اچھی طرح واقف تھا، لیکن یوں بھی نہیں کہ اس پر کسی قسم کا شبہ کر سکتا۔ سر جہانگیر شہر کے معزز ترین لوگوں میں تھا، نہ صرف معزز بلکہ نیک نام بھی۔ تھوڑی دیر بعد عمران سڑک پار کرنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ رکتی ہوئی کار اس کی راہ میں حائل ہو گئی۔ یہ رابعہ ہی کی کار تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ مل گئے، اس نے کھڑکی سے سر نکال کر کہا۔ میں جانتا تھا کہ آپ کو پھر میری ضرورت محسوس ہوگی، عمران نے کہا اور کار کا دروازہ کھول کے رابعہ کے برابر بیٹھ گیا۔ کار پھر چل پڑی۔ خدا کے لیے مجھے بچائیے، رابعہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں ڈوب رہی ہوں۔ تو کیا آپ مجھے تنکا سمجھتی ہیں؟ عمران نے خیخا لگایا۔ خدا کے لیے کچھ کیجیے، اگر ڈیڈی کو اس کا علم ہو گیا تو نہیں ہونے پائے گا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ لوگ مردوں کے دوش بدوش جھک مارنے میدان میں نکلی ہیں، مجھے خوشی ہے، لیکن آپ نہیں جانتی کہ مرد ہر میدان میں آپ کو الو بناتا ہے۔ ویسے معاف کیجیے، مجھے نہیں معلوم کہ الو کی مادہ کو کیا کہتے ہیں۔ رابعہ کچھ نہ بولی اور عمران کہتا رہا، خیر بھول جائیے اس بات کو، میں کوشش کروں گا کہ اس ڈرامے میں آپ کا نام نہ آنے پائے۔ اب تو آپ مطمئن ہیں نا؟ گاڑی روکیے۔ اچھا ٹاٹا۔ ارے، رابعہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے پورے بریک لگا دیے۔ کیا ہوا؟ عمران گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ وہی ہے، رابعہ بڑبڑائی۔ اتریے، میں اسے بتاتی ہوں۔ کون ہے؟ کیا بات ہے؟ وہی جس نے مجھے اس مصیبت میں پھنسایا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ اس بار میں ابھی گیا ہے۔ وہی تھا، چمڑے کی جیکٹ اور کتھئی پتلون میں۔ اچھا تو آپ جائیے، میں دیکھ لوں گا۔ نہیں، میں بھی۔ جاؤ، عمران آنکھیں نکال کر بولا۔ رابعہ سہم گئی۔ اس وقت احمق عمران کی آنکھیں اسے بڑی خوفناک معلوم ہوئیں۔ اس نے چپ چاپ کار موڑ لی۔ عمران بار میں گھسا۔ بتائے ہوئے آدمی کو تلاش کرنے میں دیر نہیں لگی۔ وہ ایک میز پر تنہا بیٹھا تھا۔ وہ گٹھیلے جسم کا ایک خوشرو جوان تھا، پیشانی کشادہ اور چوٹ کے نشانات سے داغدار تھی۔ شاید وہ سر کو دائیں جانب تھوڑا سا جھکائے رکھنے کا عادی تھا۔ عمران اس کے قریب ہی میز پر بیٹھ گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ کچھ مضطرب بھی تھا۔ عمران نے پھر ایک چنگم نکال کر منہ میں ڈال لیا۔ اس کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی چمڑے کی جیکٹ والے کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اور پھر عمران نے اس کے چہرے سے اضطراب کے آثار غائب ہوتے ہوئے دیکھے۔ سب چوپٹ ہو رہا ہے، چمڑے کی جیکٹ والا بولا۔ اس بڈھے کو خبط ہو گیا ہے، دوسرے آدمی نے کہا۔ عمران ان کی گفتگو صاف سن سکتا تھا۔ جیکٹ والا چند لمحے پر خیال انداز میں اپنی تھوڑی کھجلاتا رہا، پھر بولا، مجھے یقین ہے کہ اس کا خیال غلط نہیں ہے، وہ سب کچھ وہیں ہے، لیکن ہمارے ساتھی بودے ہیں، آواز سنتے ہی ان کی روح فنا ہو جاتی ہے۔ لیکن بھائی، آخر وہ آوازیں ہیں کیسی ہی کیوں نہ ہوں، ہمیں ان کی پرواہ نہ کرنی چاہیے، اور وہ دونوں کسی طرح مرے۔ یہ چیز، جیکٹ والا کچھ سوچتے ہوئے بولا، ابھی تک میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ مرتا وہی ہے جو کام شروع کرتا ہے، یہ ہم شروع ہی سے دیکھتے رہے ہیں۔ پھر ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے آدمی نے کہا۔ ہمیں آج یہ معاملہ طے ہی کر لینا ہے، جیکٹ والا بولا۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ وہاں پولیس کا پہرا نہیں ہے، لیکن اس رات کو ہمارے علاوہ اور کوئی بھی وہاں تھا،
مجھے تو اسی آدمی پر شبہ ہے جو باہر والے کمرے میں رہتا ہے۔ اچھا اٹھو، ہمیں وقت نہ برباد کرنا چاہیے، کچھ پی تو لیں، میں بہت تھک گیا ہوں۔ کیا پیو گے؟ وسکی یا کچھ اور؟ پھر وہ دونوں پیتے رہے اور عمران اٹھ کر قریب ہی کے ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ میں چلا گیا۔ دوسرے لمحے وہ فیاض کے نجی فون نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ ہیلو سپر۔ ہاں میں ہی ہوں۔ خیریت؟ کہاں؟ زکام ہو گیا ہے، پوچھنا یہ ہے کہ میں جوشاندہ پی لوں؟ ارے تو اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ دیگر حوال یہ ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اس عمارت کے گرد مسلح پہرا لگ جانا چاہیے۔ بس آگے مت پوچھو۔ اگر اس کے خلاف ہوا تو آئندہ شرلاک ہومز ڈاکٹر واٹسن کی مدد نہیں کرے گا۔ ٹیلی فون بوتھ سے واپس آ کر عمران نے پھر اپنی جگہ سنبھال لی۔ جیکٹ والا دوسرے آدمی سے کہہ رہا تھا، بوڑھا پاگل نہیں ہے، اس کے اندازے غلط نہیں ہوتے۔ ہوگا۔ دوسرا میز پر خالی گلاس پٹکتا ہوا بولا، صحیح ہو یا غلط، سب جہنم میں جائے، لیکن تم اپنی کہو، اگر اس لڑکی سے پھر ملاقات ہو گئی تو کیا کرو گے؟ اوہو، جیکٹ والا ہنسنے لگا، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ٹھیک، لیکن اگر وہ پولیس تک پہنچ گئی تو؟ وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتی۔ بیان دیتے وقت اسے اس کا اظہار بھی کرنا پڑے گا کہ وہ ایک رات میرے ساتھ اس مکان میں بسر کر چکی ہے، اور پھر میرا خیال ہے کہ شاید اس کا ذہن کنچی تک پہنچ ہی نہ سکے۔ عمران کافی کا آرڈر دیکھ کر دوسرے چنگم سے شغل کرنے لگا۔ اس کے چہرے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ سارے ماحول سے قطعی بے تعلق ہو، لیکن یہ حقیقت تھی کہ ان دونوں کی گفتگو کا ایک ایک لفظ اس کی یادداشت ہضم کرتی جا رہی تھی۔ تو کیا آج بوڑھا آئے گا؟ دوسرا آدمی نے پوچھا۔ ہاں، آج فیصلہ ہو جائے، جیکٹ والے نے کہا۔ دونوں اٹھ گئے۔ عمران نے اپنے حلق میں بچی کچی کافی انڈیل لی، بل وہ پہلے ہی ادا کر چکا تھا۔ وہ دونوں باہر نکل کر فٹ پاتھ پر کھڑے ہو گئے اور پھر انہوں نے ایک ٹیکسی رکوائی۔ کچھ دیر بعد ان کی ٹیکسی کے پیچھے ایک دوسری ٹیکسی بھی جا رہی تھی، جس کی پچھلی سیٹ پر عمران اکڑوں بیٹھا ہوا سر کو جا رہا تھا۔ حماقت انگیز حرکتیں اس سے اکثر تنہائی میں بھی سرزد ہو جاتی تھیں۔ ارکھیم لین میں پہنچ کر اگلی ٹیکسی رک گئی۔ وہ دونوں اترے اور ایک گلی میں گھس گئے۔ یہاں عمران ذرا سا چوک گیا۔ اس نے انہیں گلی میں گھستے ضرور دیکھا، لیکن جتنی دیر میں وہ ٹیکسی کا کرایہ چکا تھا، انہیں کھو چکا تھا۔ گلی سنسان پڑی تھی۔ آگے بڑھا تو داہنے ہاتھ کو ایک دوسری گلی دکھائی دی۔ اب اس دوسری گلی کو طے کرتے وقت اسے احساس ہوا کہ وہاں تو گلیوں کا جال بچھا ہوا تھا، لہٰذا سر مارنا فضول سمجھ کر وہ پھر سڑک پر آ گیا۔ وہ اس گلی کے سرے سے تھوڑے ہی فاصلے پر رک کر ایک بک سٹال کے شوکیس میں لگی ہوئی کتابوں کے رنگا رنگ گرد پوش دیکھنے لگا۔ شاید 5 ہی منٹ بعد ایک ٹیکسی ٹھیک اسی گلی کے دہانے پر رکی اور ایک معمر آدمی اتر کر کرایہ چکانے لگا۔ اس کے چہرے پر بھورے رنگ کی داڑھی تھی، لیکن عمران اس کی پیشانی کی بناوٹ دیکھ کر چونکا۔ آنکھیں بھی جانی پہچانی سی معلوم ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گلی میں گھسا، عمران نے بھی اپنے قدم بڑھائے۔ کئی گلیوں سے گزرنے کے بعد بوڑھا ایک دروازے پر رک کر دستک دینے لگا۔ عمران کافی فاصلے پر تھا اور تاریکی ہونے کی وجہ سے دیکھ لیے جانے کا خدشہ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر دروازہ کھلا اور بوڑھا کچھ بڑبڑاتا ہوا اندر چلا گیا۔ دروازہ پھر بند ہو گیا۔ عمارت 2 منزلہ تھی۔ عمران سر کو جا کر رہ گیا، لیکن وہ آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اندر داخل ہونے کے امکانات پر غور کرتا ہوا دروازے تک پہنچ گیا اور پھر اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر دروازے سے کان لگا کر آہٹ لینی شروع کر دی، لیکن شاید اس کا ستارہ ہی گردش میں آ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں دروازے کے دونوں پٹ کھلے اور دونوں آدمی اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اندر مدھم سی روشنی میں ان کے چہرے تو نہ دکھائی دیے، لیکن وہ کافی مضبوط ہاتھ پیر کے معلوم ہوتے تھے۔ کون ہے؟ ان میں سے ایک تحکمانہ لہجے میں بولا۔ مجھے دیر تو نہیں ہوئی؟ عمران تڑ سے بولا۔ دوسری طرف سے فوراً ہی جواب نہیں ملا۔ غالباً یہ سکوت ہچکچاہٹ کا ایک وقفہ تھا۔ تم کون ہو؟ دوسری طرف سے پھر سوال دہرایا گیا۔ 313، عمران نے احمقوں کی طرح بک دیا، لیکن دوسرے لمحے اسے دھیان نہیں تھا۔ اچانک اسے گریبان سے پکڑ کر اندر کھینچ لیا گیا۔ عمران نے مزاحمت نہ کی۔ اب بتاؤ تم کون ہو؟ ایک نے اسے دھکا دے کر کہا۔ اندر لے چلو، دوسرا بولا۔ وہ دونوں اسے دھکے دیتے ہوئے کمرے میں لے آئے۔ یہاں 7 آدمی ایک بڑی میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بوڑھا جس کا تعاقب کرتا ہوا عمران یہاں تک پہنچا تھا شاید سرگردہ کی حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ وہ میز کے آخری سرے پر تھا۔ وہ سب عمران کو تحیر آمیز نظروں سے دیکھنے لگے، لیکن عمران دونوں آدمیوں کے درمیان میں کھڑا چمڑے کی جیکٹ والے کو گھور رہا تھا۔ آہا! یکا یک عمران نے خیخا لگایا اور اپنے گول گول دیدے پھرا کر اسے کہنے لگا، میں تمہیں کبھی نہیں معاف کروں گا۔ تم نے میری محبوبہ کی زندگی برباد کر دی۔ کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں پہچانتا، اس نے تحیر آمیز لہجے میں کہا۔ لیکن میں تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں، تم نے میری محبوبہ پر ڈورے ڈالے ہیں۔ میں کچھ نہیں بولا،
تم نے ایک رات اس کے ساتھ بسر کی, میں پھر بھی خاموش رہا, لیکن میں اسے کسی طرح برداشت نہیں کر سکتا کہ تم اس سے ملنا جلنا چھوڑ دو. تم یہاں کیوں آئے ہو؟ دفتن اب بوڑھے نے سوال کیا اور ان دونوں کو گھورنے لگا جو عمران کو لائے تھے. انہوں نے سب کچھ بتا دیا. اس دوران میں عمران برابر اپنے مخاطب کو گھورتا رہا. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے دوسرے لوگوں سے اسے واقعی کوئی سروکار نہ ہو. پھر اچانک کسی کا گھونسا عمران کے جبڑے پر پڑا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا کئی قدم پیچھے کھسک گیا. اس نے جھک کر اپنی فلیٹ ہیڈ اٹھائی اور اسے اس طرح جھاڑنے لگا جیسے وہ اتفاقاً اس کے سر سے گر گئی ہو. وہ اب بھی جیکٹ والے کو گھورے جا رہا تھا. میں کسی عشقیہ ناول کے سعادت مند رقیب کی طرح تمہارے حق میں دستبردار ہو سکتا ہوں. عمران بولا. بکواس مت کرو, بوڑھا چیخا. میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں. کیا اس رات کو تم ہی وہاں تھے؟ عمران نے اس کی طرف دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی. یہ زندہ بچ کر نہ جانے پائے, بوڑھا کھڑا ہوتا ہوا بولا. مگر شرط یہ ہے, عمران مسکرا کر بولا, میت کی بے حرمتی نہ ہونے پائے. اس کے حماقت آمیز اطمینان میں ذرہ برابر بھی فرق نہ ہونے پایا تھا. 3-4 آدمی اس کی طرف لپکے. عمران دوسرے ہی لمحے ڈپٹ کر بولا, ہینڈز اپ. ساتھ ہی اس کا ہاتھ جیب سے نکلا اور اس کی طرف جھپٹنے والے پہلے تو ٹھٹکے, لیکن پھر انہوں نے بے تحاشا ہنسنا شروع کر دیا. عمران کے ہاتھ میں ریوالور کی بجائے ربڑ کی ایک گڑیا تھی. پھر بوڑھے کی گرجدار آواز نے انہیں خاموش کر دیا اور وہ پھر عمران کی طرف بڑھے. جیسے ہی اس کے قریب پہنچے عمران نے گڑیا کا پیٹ دبا دیا. اس کا منہ کھلا اور پیلے رنگ کا گہرا غبارہ اس میں سے نکل کر 3-4 فٹ کے دائرے میں پھیل گیا. وہ چاروں بے تحاشا کھانستے ہوئے وہیں ڈھیر ہو گئے. جانے نہ پائے, بوڑھا پھر چیخا. دوسرے لمحے میں عمران نے کافی وزنی چیز الیکٹرک لیمپ پر کھینچ ماری. ایک زوردار آواز کے ساتھ بلب پھٹا اور کمرے میں اندھیرا پھیل گیا. عمران اپنے ناک پر رومال رکھے ہوئے دیوار کے سہارے میز کے سرے کی طرف کھسک رہا تھا. کمرے میں اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا. شاید وہ سب اندھیرے میں ایک دوسرے پر گھونسا بازی کی مشق کرنے لگے تھے. عمران کا ہاتھ آہستہ سے میز کے سرے پر رینگ گیا اور اسے ناکامی نہیں ہوئی. جس چیز پر شروع ہی سے اس کی نظر رہی تھی اس کے ہاتھ آ چکی تھی. یہ بوڑھے کا چرمی ہینڈ بیگ تھا. واپسی میں کسی نے کمرے کے دروازے پر اس کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی, لیکن اپنے سامنے کے 2-3 دانتوں کو رونتا ہوا ڈھیر ہو گیا. عمران جلد سے جلد کمرے سے نکل جانا چاہتا تھا کیونکہ اس کے حلق میں بھی جلن ہونے لگی تھی. گڑیا کے منہ سے نکلا ہوا غبارہ پورے کمرے میں پھیل گیا تھا. کھانسیوں اور گالیوں کا شور پیچھے چھوڑتا ہوا وہ بیرونی دروازے تک پہنچ گیا. گلی میں نکلتے ہی وہ قریبی کی ایک دوسری گلی میں گھس گیا. فی الحال سڑک پر نکلنا خطرناک تھا. وہ کافی دیر تک پیش در پیش گلیوں میں چکراتا ہوا ایک دوسری سڑک پر آ گیا. تھوڑی دیر بعد وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھا ہوا اس طرح اپنے ہونٹ رگڑ رہا تھا جیسے سچ مچ اپنی کسی محبوبہ سے ملنے کے بعد لپسٹک کے دھبے چھڑا رہا ہو. لائک, کامنٹ, شیئر, پریس دی بیل آئکن.